آج اہل ایمان کی چند صفتیں، مومن کی چند نشانیاں، ایک سچے مسلمان کی چند علامتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جب ہماری نیت صحیح ہے اور ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے اندر ایمان بھی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کیا چاہتا ہے، ایک مسلمان سے کیا چاہتا ہے، یا ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اپنے اندر کون سی علامتیں اور نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بھیا آپ خاموش ہو جاؤ۔ یہاں لفظ مومنون استعمال کر کر چند اوصاف بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو پھر سے آپ کے سامنے پڑھوں اور پھر اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف آپ کو لے کے چلیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ میں نے یہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ مومن تو وہ ہیں، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، لیکن اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف و دہشت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا اللہ کا نام سن کر ہمارے دلوں میں خوف، دہشت، ڈر پیدا ہوتا ہے؟ محاسبہ کریے۔ ہر مسلمان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، احتساب نفس اپنے آپ سے سوال کرے۔ ہم آپ کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری زندگی میں مت کیجیے، لیکن ہر مسلمان خود سوچے۔ پہلی صفت، جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، تھرا جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف و دہشت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری صفت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اور مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
قرآن کی آیت بتا رہی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور مومن تو وہ ہیں جو ہر حال میں صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. ان کا اعتبار، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر کہیں نہیں جاتا. کیا ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے نہیں. جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت ایک الگ چیز ہے. آج جمعہ کا خطبہ اسی مسجد میں نے دیا تھا اور میں نے پورے خطبے میں یہی بتایا تھا کہ تلاوت کسے کہتے ہیں اور پڑھنا کسے کہتے ہیں. آج ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے کہیں نہیں کہا، اللہ نے قرآن کی تلاوت کے لیے کہا. یہ مولانا صاحب یہ کیا لے کے آ گئے؟ اب پڑھنا الگ ہو گیا اور تلاوت کرنا الگ ہو گیا. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کون کھوپڑی کا مولوی ہے. ہاں، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. سب لوگ تو جمعے میں نہیں تھے، اس لیے کچھ شقے میں بتاؤں گا. تو 3 چیزیں ہو گئیں. جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. پہلی چیز. جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. دوسری چیز، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، بلیف کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا. تیسری چیز، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور مومن وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ادھر بھی میں بتا دوں آپ کو، اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا. جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز قائم کرنا الگ چیز ہے. ذہن صاف رکھیے گا، یہ مت سوچیے گا یہ مولانا صاحب نئی نئی بات بتا رہے ہیں، پڑھنا الگ ہو گیا، قائم کرنا الگ، اب نماز پڑھنا چھوڑ دو. ہاں، میں واقعی آپ سے کہہ رہا ہوں نماز پڑھنا چھوڑ دو، نماز قائم کرو. اب نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں آئیں گی بات. اور 5ویں صفت کیا بتائی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور مومن وہ ہیں کہ ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، اس میں سے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ 5 کام کرنے والوں کے لیے آگے اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا. یہی حقیقی مومن ہے، یہی سچے مومن ہیں. دیکھ رہے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں جو اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کیے ہوئے. اب پہلی چیز پر آئیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل تھرا جاتے ہیں.
پیرس کی یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کے اندر کچھ برانچز الگ الگ ہیں، نرسری سے لے کر 5th کلاس تک کے بچے یہاں پڑھیں گے، 6 سے لے کر 10 کلاس تک کے بچے اس میں پڑھیں گے، 11 سے لے کر 12 تک کے بچے یہاں پڑھیں گے، 12 کے بعد BA BSc BCom اور دوسرے وہ بچے یہاں پڑھیں گے، وہ ڈپارٹمنٹ الگ الگ۔ نرسری کے دوسرے سال کی یعنی LKG اور UKG 3 سال کی عمر میں وہ بچی پڑھنے گئی، چھوٹی سی بچی نرسری میں تھی، 4 سال کی ہوئی تو LKG میں آ گئی، اور 5 سال کی ہوئی تو UKG میں آ گئی، ابھی فرسٹ میں نہیں آئی، 5 سال کی بچی۔ اور پیرس کے اس یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ میں جب پڑھنے جاتی ہے تو اس کی ماں اس کو پورا کپڑا پہناتی ہے، چھوٹی سی شلوار، چھوٹی سی قمیض بھی فل، اور 5 سال کی اس چھوٹی سی بچی کو کالے رنگ کا اسکارف یہاں سے بالوں سے باندھا، اور ایسے لے کر اس نے یہاں پر کانٹی وانٹی لگا کر بال چھپا دیے، اور پیچھے بستہ اس کا بیگ ٹانگ دیا، بچی پڑھنے جاتی۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس پیرس کی بات کر رہا ہوں جو دنیا کا سب سے زیادہ گندا اور سب سے زیادہ بے شرم ماحول اگر کہیں ملے گا تو پیرس میں ملے گا۔ میں ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، اور ہندوستان کا، اپنے انڈیا کا سب سے گندا شہر دیکھنا ہو ڈریس کے اعتبار سے تو گوا۔ میری غلط فہمی تھی، پہلے میں بامبے سمجھتا تھا، لیکن گوا انڈیا کا سب سے گندا ڈریس کے اعتبار سے جو شہر ہے وہ ہے گوا، اور دنیا کا سب سے گندا اگر کوئی شہر ہے ڈریس کے اعتبار سے تو پیرس۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر پیرس میں آج بھی ڈریس جو ہے، چاہے لڑکیاں 18 سال کی ہوں، 20 سال کی ہوں، 22 سال کی ہوں، گھٹنے سے نیچے کپڑا پہننا الاؤ نہیں ہے۔ جگہ نہیں ہے، دوسرے کے سر پہ بیٹھیں گے کیا؟ ارے بیٹھو نا، الٹا سیدھا بنگلہ میں بول دوں گا ابھی، پھر آپ لوگ ہنسیں گے۔ تو ارے بیٹھو نا یار، وہاں کہاں جا رہے ہو ادھر؟ ارے نہ جا رہا ہے، نہ آ رہا ہے، نہ بیٹھ رہا، پتہ نہیں کیا۔ شادی ہو گئی تمہاری؟ سب ہم کو، یہ سب عجوبے ہم کو بہار بنگال میں دیکھنے کو ملتے ہیں، کرناٹک، آندھرا، کشمیر، کہیں بھی چلے جاؤ بڑے سکون سے سنتے ہیں لوگ، مجال ہے کہ کسی کی آواز نکل جائے۔ سنیے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ پیرس سب سے گندا، اسکرٹ گھٹنے سے اوپر کپڑے پہنے جاتے ہیں وہاں پر، گھٹنے سے نیچے الاؤ نہیں، اور اوپر کا ڈریس بھی بہت چھوٹا، مطلب کمر اور پسلی سے نیچے یہ کوکھ وغیرہ کا حصہ اوپن ہونا چاہیے۔ یہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کی ڈریسز ہے پیرس کی، اور اس اسکول میں 5 سال کی بچی جب گئی تو پورا ڈریس پہن کے،
ہیڈ مسٹریس کی نظر جب اس کے اوپر پڑی تو اس بچی کو بلایا اور کہا کہ یہ تم کیا پہن کے آ گئی ہو، اسکول کا یونیفارم تو یہ نہیں۔ تو وہ چھوٹی بچی تھی، کہنے لگی میری امی نے یہی پہنایا ہے، اسکول سے نکال دیا، مطلب کلاس سے نکال دیا، جاؤ آج چھوڑو، کل سے آنا اور اسکول کی ڈریس پہن کے آنا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا گھر آنے کے بعد ہم کو کلاس میں نہیں پڑھنے دی، کیوں؟ یہ ڈریس پہن کے آئے، کہا اسکول کی یونیفارم پہن کے آنا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹی کل تم پھر یہی ڈریس پہن کے جانا۔ دوسرے دن اس نے پھر بچی کو وہی ڈریس پہنائی۔ 5 سال کی بچی۔ ہم اپنے ماحول پر غور کر لیں اور کلیا چکے بازار میں گھوم کے دیکھ لیں، 20 اور 22 سال کی لڑکیاں بھی کیا کیا کپڑے پہن کے نکل رہی ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس بچی کا تھپڑ ان کے چہرے پر پڑے گا، پڑ رہا ہے۔ جوانی کے نشے میں ابھی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہے، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ بچی کہتی ہے صبح ہو کر امی ہم یہ کپڑے پھر پہنا رہی ہو؟ کہا بیٹی وہ کپڑے اسکول کی ڈریس ہیں اور یہ کپڑے اللہ کی ڈریس ہیں۔ دیکھیے مائنڈ، بچے کا دماغ ماں کیسے بنا رہی ہے۔ کہ نہیں میری ہیڈ مسٹریس تو اس سے نفرت کرتی ہیں، لیکن بیٹی اللہ تو ایسے کپڑوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن ہیڈ مسٹریس تو کہتی ہیں کہ یہ کپڑے پہن کر مت آنا۔ بیٹی لیکن اللہ تو یہ کہتا ہے کہ تم یہی کپڑے پہن کر جاؤ۔ اب تم ہیڈ مسٹریس کی بات مانو گی یا اس اللہ کی؟ بچی کا دماغ بھر دیا۔ دوسرے دن یہ بچی پھر یہی کپڑے پہن کر جاتی ہے۔ اس کو عورتوں کے پردے سے ابھی واقفیت نہیں ہے، عورتوں کے مسائل سے اس کو واقفیت نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی لڑکیاں گھٹنے سے اوپر کپڑے پہن کر کیوں آتی ہیں، اپنے جسم کا ایک ایک انگ کیوں دکھاتی ہیں؟ اس بچی کو ابھی ان تمام چیزوں کی کوئی واقفیت، کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ بیچاری بس اس دھن میں چلی جا رہی ہے کہ جو ڈریس میں نے پہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، میرے ماں باپ کو اللہ نے بنایا ہے، بس اس کو یہ موٹی موٹی باتیں معلوم ہے۔ میری امی میرے ابو نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز پڑھنے والوں سے خوش رہتا ہے، یہ موٹی موٹی چیزیں اس کو بتا دی گئی ہیں۔ آج یہ پھر اسکول میں جاتی ہے، ہیڈ مسٹریس کلاس میں پہنچ جاتی ہے، وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے، اس ہیڈ مسٹریس کی ایج ہے 26 سال 26 ایئرس، شادی شدہ ہے، لیکن ہیڈ مسٹریس بھی گھٹنے سے اوپر کے کپڑے پہن کر پڑھانے آتی ہے۔ اس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اوڑھنی الاؤ نہیں ہے۔ ہیڈ مسٹریس نے اس بچی کو دیکھتے ہی کہا کہ آج تم نے پھر اب میری بات نہیں مانی اور وہی کپڑا پہن کے چلی آئی ہو، ادھر آؤ۔ وہ قریب گئی، اسکیل اٹھائی، ہاتھ پھیلاؤ، معصوم سی بچی نے ہاتھ پھیلا دیا۔ ہیڈ مسٹریس تابڑتوڑ اس معصوم بچی کے ہاتھ پر چھڑیاں برسانے لگی، اس ہاتھ میں مارتی وہ بچی ہاتھ ادھر کر لیتی، دوسرا ہاتھ پھیلا دیتی، دوسرے ہاتھ پہ مارتی وہ ہاتھ بغل میں دبا لیتی، پہلا ہاتھ پھیلا دیتی۔ 5-6 چھڑیاں کھانے کے بعد وہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے میں کس کی بات مانوں اور کس کی نہیں مانوں۔ ہیڈ مسٹریس میں ہوں، تمہیں میری بات ماننی چاہیے
کیا اس اسکول کے اندر کوئی اور بھی ہے جو یہ ڈریس پہن کر آنے کے لیے بولتا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ میں کس کی بات مانوں کس کی نہیں؟ کہا ہے، آپ کہتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے آؤ، لیکن کوئی اور ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کپڑے گندے ہیں، یہ کپڑے خراب ہیں، تم یہ کپڑے پہن کر جاؤ۔ کہا کون ہے؟ بتاؤ کون ہے؟ کہتی ہے نہیں، اس اسکول میں کوئی نہیں ہے۔ تو کون ہے جو ہمارے کپڑوں کو خراب کہتا ہے اور تمہارے کپڑوں کو اچھا کہتا ہے؟ بتاؤ نہیں تو اور ماروں گا۔ وہ چیختے ہوئے کہتی ہے، میم یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے خراب ہیں، اور جو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ کپڑے پہن کر جاؤ، یہ اچھے کپڑے ہیں، شریف لوگ یہ کپڑے پہنتے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو پہن کر آنے سے منع کرتا ہے اگر کوئی ہے تو وہ ہے میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ یہ لفظ اس نے 3 مرتبہ نکالا، وہ ہے میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ ہیڈ مسٹریس کے ہاتھ سے چھڑی چھوٹ گئی۔ اس چھوٹی سی بچی کے اندر یہ سنسکار کس نے، یہ تہذیب کس نے بھری ہے؟ ہمارے ان کپڑوں کو گندا اور ان کپڑوں کو اچھا بتانے کی شکشا اور تعلیم اس کو کس نے دی؟ یقیناً اس کی ماں نے اس کو بتایا ہوگا، لیکن اس بچی نے اپنی ماں کا بھی نام نہیں لیا، بلکہ ڈائریکٹ اس بچی نے اللہ کا نام لیا۔ یعنی اس ماں نے اس کو یہ تعلیم دی کہ یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے میں جو تم کو پہننے سے روک رہی ہوں، یہ میرا روکنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا روکنا ہے۔ ہیڈ مسٹریس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے اس بچی سے کہا کہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ پڑھا نہیں سکی، اس نے اپنا پرس اٹھایا، سر میں اس کے درد ہونے لگا اور وہ اسکول چھوڑ کر سیدھے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ گھر میں گھستی ہے تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ آج تم بہت جلدی آ گئی ہو۔ کہنے لگی پلیز آج مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، مجھے نیند آ رہی ہے، سو جانے دو، میرے سر میں درد ہے۔ اس نے بلینکٹ کمبل کو اپنے اوپر ڈالا اور لیٹ گئی۔ جتنی دیر وہ بلینکٹ کے نیچے کمبل کے نیچے لیٹی تھی وہ سوچ رہی ہے، میری عمر 26 سال کی، جو کپڑے پہن کر میں اسکول میں جاتی ہوں، ان کپڑوں کو تو ہمارے نبی عیسیٰ مسیح نے بھی پہننے کا حکم نہیں دیا۔ آخر وہ کون سی کتاب ہے جس نے چھوٹی سی بچی کی زندگی بدل دی؟ اور اس کتاب پر عمل کرنے کے بعد اس کی ماں نے اپنی بچی کو اسکول سے نکالے جانے کے ڈر کے باوجود بھی یہی کپڑے پہنائے اور بھیجا۔ وہ یہی سوچتی رہی اور پوری رات اس نے اسی حال میں گزار دی، نہ کھایا نہ پیا۔ اور صبح ہو کر خود یہ عورت، یہ 26 سال کی کرسچن ہیڈ مسٹریس اس لڑکی کے گھر جاتی ہے اس بچی کے ساتھ کہ مجھے تمہاری امی سے ملنا ہے، اور بہت دیر تک اس کی ماں سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے بھی کچھ نصیحت کرو۔ تو اس چھوٹی سی 5 سال کی بچی کی ماں نے اس کو ایک قرآن دے دیا جو انگلش میں اس کا ٹرانسلیٹ تھا، یہ پڑھیے آپ۔ 2 مہینے اس نے قرآن کی اسٹڈی کی۔ سورہ بقرہ ختم ہونے کے بعد دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ سورہ نساء پر پہنچی جہاں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، سورہ نساء پوری پڑھنے کے بعد وہ چیخ اٹھی، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی، اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا، اسلام نے عورت کو وقار نہیں دیا، عزت نہیں دی۔ اسلام سے زیادہ تو عورت کی کوئی عزت کرنے والا ہے ہی نہیں، اسلام سے زیادہ عورت کی کوئی
احترام کرنے والا، عزت کرنے والا کوئی مذہبی نہیں ہے۔ 2 مہینے کے بعد وہ اسی لڑکی کی ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا دو۔ اس عورت نے اس کو غسل کرایا اور پھر کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام لے آتی ہے، اور جس دن سے اسلام لائی اس دن سے اسلامی لباس پہننا شروع کر دیا۔ یہ 26 سال کی ہیڈ مسٹریس جو کل تک اسکرٹ پہن کر جایا کرتی تھی پڑھانے کے لیے، آج شلوار پہنے ہوئے ہیں، قمیض پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں گلیوز بھی ہیں، پیروں میں ساکس بھی ہیں، اور سر کی اوپر عبایا، برقع بھی ہے، نقاب بھی ہے، چہرہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اب وہ اس طریقے سے پڑھانے کے لیے جاتی ہے۔ پھر اس کے اوپر کیس ہوتا ہے اسکول مینجمنٹ کی طرف سے، پیرس کی عدالت میں وہ کیس لڑتی ہے، اور کیس لڑنے کے بعد پیرس کی عدالت اس کو یہ حکم سناتی ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو، تم آزاد ہو، کوئی بھی مذہب اپنی مرضی سے اگر قبول کرتی ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر تم اپنی مرضی سے یہ ڈریس پہنتی ہو تو اس پر بھی اسکول مینجمنٹ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کو اپنی آزادی کے ساتھ جینے کی آزادی ہے، پہننے کی آزادی اور کھانے کی آزادی ہے۔ جب ہم کسی سے اسکرٹ اور اس سے بھی چھوٹے کپڑے پہننے کی آزادی نہیں چھین سکتے تو ہم کسی سے یہ آزادی بھی نہیں چھین سکتے کہ اگر وہ عبایا نقاب برقعے میں جانا چاہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اس کی زندگی، اس کی لائف وہ جانے۔ مقدمہ جیت جاتی ہے، اور آج بھی وہ پیرس کی اسی یونیورسٹی میں نقاب لگا کے جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی بچی اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گئی۔ اس بچی نے کیا کہا تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کی مانوں کس کی نہیں۔ اچھا، کسی اور کی بھی مانتی ہو؟ کون ہے جو تمہیں یہ کپڑا پہن کر آنے کے لیے بولتا ہے؟ اس لڑکی نے کیا کہا تھا؟ وہ ہے میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ کل تک غیر مسلم، کل تک عیسائی بھی اللہ کا نام سنتے تھے تو لرز جاتے تھے، چھڑی ان کے ہاتھ سے گر جایا کرتی تھی، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ جایا کرتا تھا، اور یہی لفظ اللہ سن کر وہ بلینکٹ کے نیچے سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے، اور اسی اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تھا اللہ کے نام کا ذکر۔ آج ہم ہیں، مسلمان ہیں، الحمدللہ مومن اسلام کے ماننے والے، لیکن اللہ کا ادب اور احترام یہ ہے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، مسجد کی اونچائی پر کھڑے ہو کر اس کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، لیکن مسجد ہی کے بغل میں چائے کی ہوٹلوں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں، جماعت ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں، جماعت ہو کر نماز سے مسجدوں سے نکلتے ہوئے نمازی نکل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم مسلمان ہو کر اللہ کا نام آنے سے ہمارے دلوں میں کب کبھی پیدا نہیں ہوتی ہے تو غیروں کے دلوں میں کب کبھی کیوں پیدا ہوگی؟ جب ہم اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر جب ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں دہشت تاری نہیں ہوتی ہے تو غیروں کے دلوں میں دہشت تاری کیسے ہوگی؟ ہم اندازہ لگائیں اور ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، روڈ پر مسجد ہے، کیا اس مسجد سے نمازی جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو کیا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوٹلوں پہ چائے نہیں پی جا رہی ہوتی ہے؟ کیا ان کے سامنے کیرم بورڈ نہیں کھیلے جا رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان نمازیوں کے سامنے مسلمانوں کی دکانیں نہیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں؟ کیا صرف ان مٹھی بھر نمازیوں کے لیے مسجد بنی تھی؟ تمہارے لیے نماز معاف تھی؟ تمہاری غیرت نے، تمہارے ایمان نے، تمہارے اسلام نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اذان ہو جانے کے بعد بھی تم دکان کھولے بیٹھے ہو؟ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل یہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ اذان ہو جانے کے بعد بھی تم دکانیں کھولے ہوئے ہو، اذان ہو جانے کے بعد بھی تمہیں مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تمہارے دل اور تمہارے کلیجے
اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وہ ایک جنگ تھی غالباً غزوہ تبوک، وہاں سے لوٹ کر آ رہے ہیں اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ، مسلسل کئی دن چلنے کے بعد تھکے ہوئے، بیابان جنگل آ گیا، ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول تھوڑی سی اجازت دے دیجئے، ہم اپنے سروں سے امامہ اتار لیں، زمین پر بچھا لیں، تھوڑی دیر اپنی کمر سیدھی کر لیں۔ کئی دن ہو گئے مسلسل چلتے ہوئے، آرام نصیب نہیں ہوا۔ یہ گھنا باغ ہے، یہ گھنا جنگل ہے، درختوں کی بھرمار ہے، ہم ان درختوں کے سائے میں سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کریں گے پھر چل دیں گے۔ آپ نے کہا ہاں میں بھی تھکا ہوا ہوں، چلو جس کو جہاں جو درخت ملے اس کے سائے میں آرام کر لے۔ ایک دو ادھر سو گئے، ایک دو ادھر سو گئے، ایک دو ادھر سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں جگہ ملی، ایک درخت کے سائے میں آپ نے وہاں چادر بچھا لی، اور آپ کی جو تلوار تھی آپ نے اسی درخت کے اوپر لٹکا دی، لیٹ گئے، لیٹے تھے کہ سو گئے۔ صحابہ تھکے تھے گہری نیند میں، کچھ صحابیوں کو کھراٹے بھی آ رہے ہیں۔ جب آدمی زیادہ تھکا ہوا ہو تو اس کو کھراٹے زیادہ آنے لگتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ کھراٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا کرتے تھے، لیکن آپ کے کھراٹے بہت زوردار نہیں ہوا کرتے تھے، اتنی تیز نہیں کہ بغل میں میری بیوی لیٹی ہو وہ بھی نہ سو پائے۔ ہلکے ہلکے کھراٹے اللہ کے نبی کو بھی آتے تھے، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ دن بھر آپ دعوت و تبلیغ میں رہتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تھک جایا کرتے تھے، اور تھکن کے بعد نیند اچھی آتی ہے۔ ایک بدوی آیا، ایک اعرابی آیا، اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے محمد ابن عبداللہ سو رہے ہیں، چلو آج کام تمام کر دیتے ہیں، جھمیلا ہی ختم کر دیتے ہیں، اچھا موقع ہے۔ محمد کو زندہ یا مردہ لانے پر 100 اونٹوں کا لالچ ہے، 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے۔ آج موقع اچھا ہے، سارے ساتھی سوئے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ بھی گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تلوار نہیں ہے، محمد کی تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، تلوار بھی اسی کی، گردن بھی اسی کی۔ چڑھ گیا پیڑ پر، تلوار کھول لی، اب اترا نہیں ہے، کود گیا، وہیں سے جمپ لگا دیا، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرا تو اس کے پیروں کی دھمک سے اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا کہ وہ تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ واقعہ آپ نے سنے ہوں گے، چمن اسلام وغیرہ میں لکھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ واقعہ بخاری کا ہے۔ آگے دیکھیے، جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ منظر، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول کی نظر اسی کی طرف ہے، اور جب وہ بالکل قریب آ گیا اور تلوار اٹھا لی، کہتا ہے مسکرا کر، من یعصمک منی یا محمد۔ دوسرا بھی لفظ استعمال ہوا، من یمنعک منی یا محمد۔ آج کون روکے گا مجھے
تیرے قتل سے. آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا تیرے قتل سے. کون روکے گا؟ میں یمنعک منی. آج کون روکے گا مجھ سے تجھے بچا لے. اور یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا، میں یعصمک منی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. میں یعصمک منی، تجھے آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اللہ کے رسول نہ کھڑے ہوئے، نہ بھاگے، نہ چیخے، نہ چلائے، نہ دوڑے. اے صحابیوں آؤ، یہ آدمی میرے جان لینے آیا، ارے مجھے مارنے آیا، اٹھو. آپ چاہتے تو اچھا موقع تھا، ارے 2-4 قدم تو بھاگ ہی سکتے تھے، چیخ بھی سکتے تھے، اٹھا سکتے تھے. لیکن آپ نے نہ اٹھایا، نہ بھاگے، نہ دوڑے، نہ چیخے، نہ چلائے. بلکہ جب اس نے پوچھا میں یعصمک منی، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، تو آپ نے بھی مسکرا کر جواب دیا اللہ. بس کیا بولے؟ اللہ. کافر تھا لیکن اللہ کا پاور جانتا تھا. آج مسلمان ہیں، اونچی ٹوپیاں لگا لی ہے قطب مینار کی طرح، کھا لیا مردوں کے نام پر 40واں اور 30واں اور 20واں سب، لیکن اللہ کا پاور ان کے پاس ان کو نہیں معلوم. اللہ سے زیادہ پاور یہ ان کے ٹھیکیداروں کو دیے ہوئے. وہ کافر تھا، اللہ کا پاور جانتا تھا. سنا کون بچائے گا؟ اللہ. کانپ گیا، لرز گیا، تھرا گیا اور تلوار چھوٹ گئی. کافر بھی جانتا تھا اللہ کا پاور کیا ہے. تلوار جیسے ہی چھوٹی اور نیچے گری، اللہ کے رسول نے جھپٹ لی، پکڑ لی اور کھڑے ہو گئے اور کہا، پانسا پلٹ گیا، بازی الٹ گئی. ابھی تک تلوار تیرے پاس تھی، اب میرے پاس ہے، اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے. اللہ کرے کہ بھارت کی بازی بھی ایسی ہی پلٹ جائے. اور زور سے کہو آمین. اور پلٹے گی. ظلم کی ٹہنی صدا، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، اور ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. پلاسٹک کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی ہے. امتحان ہے، انشاءاللہ ہم اس میں پاس ہوں گے. اور سنیے، اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے. اب وہ تو جانتا ہی نہیں تھا، مانتا ہی نہیں تھا، بس یہ جانتا تھا کہ اللہ وہ کتنا پاورفل ہے، کیا جانتا تھا. جب دیکھا محمد کے ہاتھ میں تلوار، بازی الٹ گئی، تو کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ بھی مار سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں، کیونکہ میں نے کبھی آپ کو ذاتی بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا اتنا مانتا ہے تو مجھے؟ کہا ہاں. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. اللہ کے رسول نے کہا جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، اس کو معاف کر دیا، چلا گیا. یہ واقعہ میں نے بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، پورے واقعے کو رکھنے کے بعد صرف اتنا بتانا تھا آپ کو کہ وہ کافر تھا، اعرابی تھا، دیہاتی تھا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، صحابہ سو رہے تھے، پورا پاور تھا اس کو، وہ چاہتا تو قتل کر سکتا تھا محمد رسول اللہ کو، لیکن اس نے کیا کہا؟ بتا میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ اللہ. اس لفظ اللہ سے وہ کانپ گیا. کافر تھا لیکن کانپ گیا. یہاں مسجد کے سینے پر دکانیں کھول کر نہیں کانپتے، مسجد کی چھاتی پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کے سامنے دکانیں کھولے ہوئے ہیں.
اور مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اچھا ایک بات بتائیے، رمضان میں تو آ جاتے ہوں گے نا دکانیں بند کر کے، کہ رمضان میں بھی کھلی رہتی ہے دکانیں؟ آپ لوگ بتائیے نا۔ اوہ، رمضان میں بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، اور شاید پردہ بھی ڈالا جاتا ہوگا۔ بے روزداروں کی کتنی عزت ہے، پردہ ڈال کر داماد کی طرح ان کو اندر لے جایا جاتا ہے، آؤ چائے پیو، کتنی عزت ہے۔ یاد رکھنا، بہت سخت بات کہنے جا رہا ہوں، یاد رکھنا، رمضان کے مہینے میں دن میں دکانیں کھولنے والوں، بے روزداروں کو کپڑا ڈال کر اور پردہ ڈال کر اپنی دکانوں میں کھلانے اور پلانے والوں، اللہ کی قسم جتنا گناہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزہ نہ رکھنے والوں کو ملے گا، روزہ چھوڑنے پر جتنا گناہ ان کو پڑے گا، تمہیں رمضان کے مہینے میں ان کو کھلانے اور پلانے کے بعد تم بھی بچو گے نہیں، تم بھی اتنے ہی گناہ کے مستحق ہوگے، اس لیے کہ تم نے اپنی دکانیں کھول کر بے روزداروں کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا، بلکہ ان کے لیے شرم و حیا سے اور محلے اور گاؤں والوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے پردے بھی ڈال کر ان کو چھپا لیا تاکہ دوسروں کے سامنے تمہاری بے عزتی نہ ہو۔ ایسا کرنے والوں قیامت کے دن سخت عذاب کے لیے تیار رہو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، اسی دنیا میں بھی وہ اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے۔ وہ کافر تھا دہل گیا، ہم مومن ہیں نہیں دہل۔